اگر اس ظاہری دنیا میں موسم ایسا ہو کہ آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہو اور انسان 10 میٹر سے زیادہ دور ویزیبلٹی نہ رکھتا ہو، تو حکام اور ہماری حفاظت اور خدمت پہ مخلص مامور ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اس دھند میں سفر نہ کریں، کیونکہ کسی حادثے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی دھند ہمارے باہر کی بجائے ہمارے اندر میں چھائی ہو اور ہماری عقل اور ہمارا دل جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے چند میٹر تک، اس سے زیادہ دور نہ دیکھ سکیں، اس سے زیادہ آگے نہ دیکھ سکیں، تو ہمارے لیے اہل عقل اور اہل بینائی نے یہی راستہ مقرر کیا کہ ایسی دھند میں سفر کرنے سے سفر نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک تو مجھے اس سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کا اصول سمجھ آیا، جو انہوں نے فرمایا کہ از اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کہ کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے گزرے ہوئے کاملین کی اقتدا کر لینے میں زیادہ حفاظت ہے۔ تو جب ہمارے لیے راستے مقرر کر دیے گئے، راستے واضح کر دیے گئے، اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں علم ختم ہو گیا، علم اٹھا لیا گیا اور لوگ دانش سے بینائی سے محروم ہونے لگے، اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو اس میں اندھیرے میں اپنی ٹامک ٹوئیاں لگانے کی بجائے وہ محفوظ راستہ جو ہمارے لیے ہمارے ائمہ اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے واضح کر دیا اور مقرر کر دیا، اس راستے پہ چلنا ہی ہمارے لیے زیادہ محفوظ راستہ ہے، بجائے اس کے کہ دھند میں اوور سپیڈنگ کر کے اپنے ایمان کی گاڑی کہیں ٹکرا دی جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی اصول کو واضح فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو فاتحہ ضرور پڑھو، اس لیے فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، پہلے اپنی حمد و ثنا سکھائی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے، اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور ساتھ اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، اپنا فضل فرمایا، جن کو اندر کی روشنی دی، جن کو عقل کی روشنی دی، جن کو باطن کی روشنی دی، جن کو حکمت سکھائی، جن کو علم سکھایا، جن کو اس زمان و مکان کی حد سے آگے بھی دیکھنے کی تو نے چشم بصیرت عطا فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے یا جن پہ تیرا غضب طاری ہوا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچوں کی راہ پہ چلو،
ایسوں کی راہ پہ چلو جو خود اہل ہدایت تھے، ایسوں کی راہ پہ چلو جن کے اپنے آگے بینائی اور بصیرت روشن تھی۔ اور دوسری مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسباب پہ اور دنیا کے ان موسموں کے اوپر غور اور فکر کرے، اور اس غور و فکر سے اپنی آخرت کے لیے نتیجہ اخذ کرے کہ اس کی آخرت کے لیے کیا نتیجہ اس سے اخذ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یک رخا نہیں بنایا، بلکہ ہر انسان کی کئی جہتیں رکھی، کئی پہلو رکھے۔ ایک انسان کا یہ ظاہری پہلو ہے جس کو 5 حصے دیں: سننے کی ایک حص، بولنے کی حص، دیکھنے کی حص، چکھنے کی حص، چھونے کی حص، سونگھنے کی حص۔ انسان اپنے ان حواس خمسہ سے، ان 5 حصوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عقل کو بھی حصے عطا کی، اور انسان کے جہان باطن کو بھی حصے عطا کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی ظاہری حصوں کے اوپر انحصار کر کے رہتا ہے اور اپنی ظاہری حصوں سے آگے نہیں بڑھتا، تب تک یہ اپنی روح انسانی سے ترقی کر کے، اپنی روح حیوانی سے ترقی کر کے اپنی روح انسانی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، کھاتے ہیں اور چھوتے ہیں، اور اگر انسان بھی اپنے آپ کو اسی حد تک محدود کر دے تو انسان کی آنکھوں کے آگے وہ اندھیرا ہے جس سے یہ یہاں سے تھوڑا آگے دیکھنے کی سکت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر یہ اپنے اندر کی آنکھ روشن کر لے، اپنے باطن کی آنکھ کو روشن کر لے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی جو بینائی ہے وہ ظاہری آنکھوں کی محتاج نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پہ یہ ایک لطیف سا پردہ ہے، باریک سا پردہ ہے، یہ ٹشو پیپر ہے۔ اس بینائی کے آگے اگر یہ حقیر سا پردہ، لطیف سا پردہ بھی اگر آ جائے تو آنکھ اس سے پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت بپا ہوگی اور لوگوں کے سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ تو فرمایا وہ مومنین اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے عرض کریں گے، مولا، دوزخ میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دوزخ میں چھوڑ کے اور خود جنت کی راہ لیں۔ ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کی خطائیں معاف کر دے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوتے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کے اوپر
आग को हराम कर देगा। सही बुखारी किताबुल ईमान की हदीस है। उन मोमिनीन को फरमाएगा कि जाओ, ये जो दोज़ख के गड़े हैं इनमें तुम पे आग हराम कर दी गई, जाओ देखो वो तुम्हारे जो रफीक और दोस्त हैं जिसके दिल में तुम्हें एक दीनार बराबर भी ईमान नजर आए, उसको निकाल के अपने साथ ले जाओ। वो मोमिनीन जाएंगे, जहन्नुम की आग उन्हें नहीं छुएगी, और वो जाकर जिसके सीने में दीनार जितना ईमान होगा उसे निकाल के ले आएंगे और फिर अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, मौला अभी कुछ रह गए हैं, मौला अभी कुछ रह गए हैं। वो गफूर और रहीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो जाओ, जिसके सीने में तुम्हें आधे दीनार जितना ईमान नजर आए उसे भी निकाल के ले आओ। अल्लाह के वो नेक बंदे फिर दोज़ख में जाएंगे और दोज़खियों में जिनके सीनों में आधे दीनार जितना ईमान होगा उनको भी निकाल के बाहर ले आएंगे और आके अपने मौला के सामने फिर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। मौला हाले कुछ रह गए जिन्हां दे दिल च दीनार जितना ईमान आई वो भी कट ले आए, जिन्हां दे दिल च अद्धे दीनार जितना ईमान आई उन्होंने भी कट ले आए। ते कुछ ऐसे भी हैं जिन्हां दे दिल च अद्धे दीनार तू भी घट ईमान आई। ते रब्बुल आलमीन हुक्म फरमासी, मेरे बंदो जाओ, जिनके दिलों में तुम्हें एक जर्रे जितना भी ईमान नजर आए उसे भी निकाल के ले आओ। इस हदीस पाक से उलमाए किराम ने, शारहीन बुखारी ने जो नताइज अखज़ किए, एक तो वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे का ईमान रायगा नहीं करेगा, किसी बंदे का ईमान रायगा नहीं करेगा। जिसने दीनार जितना रखा वो भी उसे नफा देगा, जिसने आधे दीनार जितना रखा वो भी नफा देगा, और अगर किसी के दिल में ज्यादा नहीं एक जर्रे जितना भी ईमान हुआ, ईमान जाया नहीं होगा। दूसरा वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि लोगों अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अहलुल्लाह के करीब हो जाओ, क्योंकि अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी फितरत दी है, अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है कि जदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। जो इनके साथ नमाजें पढ़ते थे, जो इनके साथ रोजे रखते थे, जो इनके साथ नेक अमाल करते थे, जो इनके साथ जिक्र की महफिल में बैठते थे, ये उनको बाजुओं से पकड़ के उस दिन अल्लाह के दरबार में उसके इज़्न से शफाअत करके जहन्नम के गढ़ों से निकाल के जन्नत के बागात में पहुंचाएंगे। और मेरे भाइयों, एक तीसरा नतीजा जो इससे अखज़ किया गया, अल्लाह तबारक व ताला इनको क्या फरमाएगा कि दोज़ख में जाओ और किन्हें निकाल के ले आओ, जिनके सीने में दीनार जितना ईमान है और जिनके सीने में आधे दीनार जितना ईमान है और जिनके सीने में एक जर्रा बराबर दीनार, एक जर्रा बराबर ईमान है। तो उलमा फरमाते हैं
اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی آنکھوں کو ایسی بصیرت